یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضر خدمت ہے ایک بار پھر سے ہمارا سلسلہ شعور، اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے مال و پیسہ کمانے میں بے اعتدالی۔ جی ہاں، آج ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ اسپیکر ہیں، آپ کا نام سید ثاقب حسین مدنی ہے، آپ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں ٹیچنگ بھی کرتے ہیں۔ ہم ویلکم کریں گے شاہ صاحب کو، پلیز سر آپ ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بخیر ماشاءاللہ۔ آپ خیر وعافیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہاں شاہ صاحب، ہمارا پروگرام شعور ماشاءاللہ یہ ہمارا 4th ایپیسوڈ ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیسہ یعنی مال کمانے میں بے اعتدالی۔ چونکہ پیسہ پاکستانی کرنسی میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت کامن ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن چونکہ اوورسیز میں بھی پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے تو ہم جنرل اسپیکٹ میں اگر بات کریں تو مال کمانے میں بے اعتدالی۔ تو شاہ صاحب، اب چونکہ آج 21 سینچری کے اندر اگر ہم ارننگ کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے 10 سالوں میں اگر نظر ڈالی جائے تو ارننگ کے اعتبار سے دیگر مواقع کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سوسائٹی میں اویلیبل ہیں۔ اب کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک ریلیجیس چینل ہے، اور ڈیفینیٹلی جتنی بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کانٹیکس ہوتا ہے، وہ ایک دینی کانٹیکس کے اندر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس کویسچن سے کرتے ہیں کہ مال کمانا کیوں چاہیے؟ عبدالرزاق بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے مال پیسہ، اس کے کمانے میں بے اعتدالی، یقیناً مال کمانا یہ ضروری بھی ہے اور حد سے تجاوز کرنا یہ خطرناک بھی ہے۔ دیکھیں، مال اور دولت، مال پیسہ، جی، اس کے بغیر تو زندگی کا گزر بسر ہی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مال کمانا، پیسہ کمانا فی نفس سے ہی یہ بہت برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اسی کی وجہ سے ہم اگر اپنے بدن پر غور کریں تو بدن پر جو ہم نے لباس پہننا ہے یہ بھی خرید کر پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم نے جو کھانا کھانا ہے تو یقیناً یہ بھی ہمیں پیسے سے ہی، گندم لینی ہے، دالیں لینی ہے، گوشت لینا ہے، سبزی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، ایکس وائی زی، ہم نے کھانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی ہے یقیناً اس میں بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اچھا، کبھی طبیعت ناساز ہوگی، بیمار ہوگے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی ہمیں مال کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم ڈاکٹر کی فیس دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے ادویات وغیرہ لینی ہے تو اس میں بھی ہمیں مال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فی نفس ہی دیکھا جائے تو مال کمانے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ ہم مال کمائیں۔ اچھا، مال کے ذریعے ہی ہماری زندگی کے گزر بسر ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اب مال کمانے میں ہمارے احتیاطیں کیا ہونی چاہیے؟ یقیناً ہم بیسک جو احتیاط یہ ہونی چاہیے، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہی مال کمانا چاہیے کہ شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، قرآن اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو جو بھی ہم کریں گے سب سے پہلے ہم اسے شریعت کے ترازو میں تولیں گے کہ آیا شریعت مطہرہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب ہم شریعت کے مطابق کہیں، دارالفتہ اہل سنت ہے، مفتیان کرام ہیں، تو وہ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کام آپ کریں تو اس میں آپ کی بہتری ہے اور یہ کام کرنا جائز بھی ہے۔ اب ہم جب وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی، اور یہی سب سے بڑی احتیاط ہے۔ اب حد سے تجاوز کر دینا
مطلب ہر چیز مال ہی تو نہیں ہوتا نا عبدالرزاق بھائی کہ اب ہم یہ کہیں کہ یار بس نمازوں سے بھی غافل ہو جائیں, قرآن سے بھی غافل ہو جائیں, شریعت مطہرہ سے بھی غافل ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بس مال 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 مال. ہر چیز مال نہیں ہوتی, ہم نے ہر چیز کو اپنا اپنا مقام دینا ہے. نماز پڑھنی ہے, جی ترجیحات ہیں. اچھا نماز کو بھی ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے, مال کی وجہ سے ہم ایسا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں. حج فرض ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار روزی ہے, روزگار ہے تو اس کی وجہ سے ہم حج چھوڑ دیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز کو ہم نے اپنے مقام پر رکھنا ہے اور مال کو کمانا ہے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب آپ کی گفتگو سے میں ایک جو پوائنٹ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر پایا وہ یہ کہ یقیناً ایک تو ارننگ ہے, مال کا کمانا, پیسے کا کمانا, رائٹ, اور پھر یقیناً ساتھ ہی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اگر لباس سے وطن کیا ہوا ہے یا ہمیں کھانے کی ضرورت ہے یا شیلٹر کی ضرورت ہے, گھر کی ضرورت ہے, ان تمام در چیزوں کی پاسبلٹی, اویلیبلٹی, ان کا کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اس تمام چیزوں کا اویلیبل ہونا یہ پیسوں کی بدولت یا مال کی بدولت ہی ہے. تو جہاں پر ارننگ ہے وہاں پر ایکسپنس بھی ہے, جہاں پر کمایا جا رہا ہے وہاں پر یہ خرچ بھی ہو رہا ہے. تو مال کمانے کے تقاضے تو آپ نے ماشاءاللہ ایک انداز سے آپ نے اسے بریف کیا, لیکن ذرا یہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں کہ مال خرچ کرنے کے بھی کیا کوئی پیرامیٹرز ہیں, کوئی ضابطہ ہے کہ مال خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ عبدالرزاق بھائی, مال کو خرچ کرنا دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. مال نعمت کی صورت میں بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسے فتنہ بھی کہا گیا ہے, آزمائش بھی اس کو کہا گیا ہے کہ جب حد سے تجاوز کر جائے تو سرکشی کا خوف بھی رہتا ہے. لیکن مال کو خرچ کہاں کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ہمارا تو یہ موضوع ہی شریعت مطہرہ کے مطابق کہ ہم اس جو بھی معاملات کریں شریعت مطہرہ کے مطابق کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہاں پر سناؤں گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل قیامت والے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہٹے گا نہیں, رب کی بارگاہ سے, جب تک بندے سے چند سوالات نہ کر لیے جائیں. سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری, کیسے گزاری. پھر سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے, تمہاری جوانی کس طرح کی گزری ہے. پھر سوال ہوگا کہ مال تم نے کمایا کیسے ہے, کمانے کے ذرائع کیا تھے. اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ مال کے خرچ کے بارے میں, دیکھیں مال تو میرا تھا نا, لیکن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ مال کو جہاں پر خرچ کرنا ہے وہ ان مقامات کو دیکھنا ہے کہ مال ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں. اب زکوٰۃ فرض ہے اور بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تو یہ بھی گناہ کر رہا ہے. اچھا اسی طرح صدقات واجبہ ہیں, صدقہ فطر وغیرہ دیگر جو معاملات ہیں وہاں پر وہ نہیں کر رہا. بالمقابل دیکھا جائے تو گناہوں کے معاملات میں وہ خرچ کر رہا ہے. وہ شادی بیاہ میں بے جا کی رسومات میں وہ خرچ کر رہا ہے, اتنا خرچ کر رہا ہے کہ الامان, وہ پٹاخے ہوں, وہ شرشریاں ہوں, اچھا وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. تو اس چیز کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. تو مال کو جہاں پر خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا, اور اس کو شریعت مطہرہ نے بیان بھی کر دیا. ہمارا اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس کو بھی بیان کر دیا کہ تم نے اپنے مال کو خرچ کہاں کرنا ہے. دیکھیں زکوٰۃ ہے نا, اس زکوٰۃ کا آپ بنیاد پر جائیں, اس کے ڈیپ میں جائیں تو دیکھیں اس کی لاجک کیا ہے, کیوں زکوٰۃ فرض کر دی گئی. تو اس کی لاجک یہ ہے کہ تاکہ جو غریب اور غرباء ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جائے, وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں. ہم جس طرح خوش ہیں ایک بیلنس سوسائٹی بھی ہو, جی ایک بیلنس سوسائٹی ہو, اور معاشرہ ہمارا ایک پرامن ہو, ایک پرامن فضا قائم ہو, اور کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش نہ آئے. تو اس لیے جہاں پر خرچ کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بتایا ہے وہیں پر خرچ ہونا چاہیے, اور جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں پر خرچ کرنے سے باز آنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کی بات سے میں گفتگو سے میں یہ سمجھ پایا کہ جہاں مال کمانے اور خرچ کرنے کے دنیاوی فوائد, جس طرح ہمارے ایکسپینڈیچر جو چیزیں ہم خریدتے ہیں, جو ہم نے اسٹارٹنگ تبھی گفتگو میں آپ نے شیئر کے لباس, شیلٹر اور دیگر چیزیں, نوافل کہہ سکتے ہیں کہ صدقات کے حوالے سے میں بات کروں کہ اس کے فوائد یوں حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو. اچھا پھر فار ایگزامپل اگر ایکسپینس جہاں ہمارے پاس مال ہے, یقیناً میڈیکل ایمرجنسی
کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بیماری یقیناً یہ لائف کا ایک حصہ ہے. آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں, جیسے پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو یقیناً یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے آپ کے. تو اور یہ وہ ایکسپینس ہے جو بظاہر ایکسپینس نہیں بلکہ انویسٹمنٹ ہے. ایسے ہی ہے کہ مال بظاہر آپ کے سامنے تو وہ خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ اصل میں خرچ نہیں ہوا, وہی اصل مال ہے جو آپ کا بچ گیا. شاید آپ کو اس طرح, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ کیسے ڈیولپ ہو صدقات کے حوالے سے؟ اصل جس وقت ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا, اور پھر انسان کی طبیعت میں ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ یار کہ مجھے پتہ تو چلے نا, میں خرچ کروں تو مجھے بینیفٹ کیا ملے گا, نظر تو کچھ آئے, مجھے فائدہ کیا ہوگا, مجھے نفع کیا ملے گا. تو انسان جب وہ اس طرف نظر دوڑاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں, اور پھر قرآن پاک کی آیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جب صدقہ دو. دیکھیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں, اپنی راہ میں دینے کے بارے میں ایک مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ اسے دنیا میں کتنا اجر عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہم زمین میں لگاتے ہیں, گندم کا دانہ, فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں, 7 سنابلا, وہ 7 بالیاں اگاتا ہے. ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے, ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے. لگایا ہم نے ایک تھا. عبدالرزاق بھائی دیکھیں ہم اپنی چیز کی حفاظت میں کتنی احتیاط کرتے ہیں, اور وہ دانہ جو ایک ہم نے زمین میں لگایا, اور وہ دانہ وہ کہ جو ہم نے کیڑوں کے منہ میں ڈال دیا, لیکن رب پر اعتماد تھا. اس رب نے ہمارے اس دانے کی حفاظت کی, اور کیسی حفاظت کی کہ فرمایا کہ ہم اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگاتے ہیں, اور ہر بالی میں 100 دانہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اور گنا, کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ رب کی عطائیں ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دیا ایک, اللہ نے 700 گنا بڑھا کر عطا فرمایا, اور بلکہ یہاں تک فرمایا یہ تو 700 کچھ بھی نہیں ہے, اخلاص جتنا ہوگا اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. یہ ہے تجارت اللہ تعالیٰ سے, یہ ہے اپنے مالک کے ساتھ تجارت, اپنے رب سے تجارت ہے کہ یہ ہے ہمارا مال. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں مال دے کر اسے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. قلعے آپ کو معلوم ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کہ قلعہ حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کی دیواریں موٹی, اس کا دروازہ موٹا, ایسا کہ کوئی باہر سے آ نہ سکے, حملہ آور نہ ہو سکے, وہ باہر نکل نہ سکے, تو ایسا مضبوط ہوتا ہے قلعہ. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. اللہ پالتا ہے, جس طرح تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو اس طرح اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. اور کب دے گا؟ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, یہ فضائل دیکھتے ہیں, کل قیامت والے دن تو وارے نیارے ہو جانے ہیں. ایک چھوٹا سا صدقہ, اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر جب قیامت والے دن اس کا عطا فرمائے گا اور اس کو اتنا بڑا اجر عطا کرے گا, تو یقیناً آج سے ہی ہمارا ذہن بنتا ہے کہ یار کیوں نہ ہم اس مالک کی بارگاہ میں دیں اور اس مالک سے تجارت کریں جہاں پر کوئی دھوکہ نہیں ہے, جہاں پر کوئی فریب نہیں ہے, جہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے. جب بندہ مالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. تو اس طرح جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ذہن بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. بدیجان کے ناظرین جس طرح شاہ صاحب نے توجہ دلائی اس بات پر کہ رب کے ساتھ تجارت یہ ایسی ایک انویسٹمنٹ اپارچونٹی ہمارے لیے ہے, ایک ایسا بہترین موقع ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ میری کہہ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں, کہ یا ایڈوائس کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں, کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر, ڈیلی بیسس پر آپ جب بھی صبح اٹھیں تو ایٹ لیسٹ صدقے کی اس چیز کو اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں, اور اس کا بینیفٹ آپ خود دیکھیں گے. کیونکہ میں نے ایسے کئی کہہ سکتے ہیں, آپ مدی بہارے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنی کہ بظاہر شخص کسی نے چند روپوں سے سٹارٹ کیا صدقہ دینا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رقم جو ہے ملٹیپلائی بائی 10 ہو گئی. وہ صدقے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ میں ارننگ کے اسپیکٹ سے بات نہیں کر رہا, وہ صدقہ دینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت زبردست عمل ہے کے ناظرین, آپ ضرور اسے پریکٹس کریں. رزق حلال کمانے کے بارے میں شاہ صاحب آپ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اس میں کیا احتیاطیں اور کیا ہمارا بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ رجحان ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی شخص اپنے کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے, کہیں جاب کے لیے بھی جاتا ہے, عموماً یہ رجحان دیکھا نہیں گیا کہ اس میں شرعی رہنمائی لی جاتی ہو. لیکن رزق حلال کمانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ عبدالرزاق بھائی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے شرعی رہنمائی لی تو منع ہو جائے گا. جی اللہ, شرعی رہنمائی لی تو منع ہو جائے گا. یہ کتنی خطرناک بات ہے, ایسی خطرناک ہے کہ معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو
کہاں پر تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے, تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اس مال میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ بندے کو یقین ہی نہیں آتا یار یہ کیسے. اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, معاشرے میں اگر ہم گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کئی ایک افراد ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی جو ارننگ ہے وہ محدود سی ہے جی, جن کی کمائی جن کی تنخواہ بہت محدود ہے, لیکن پورا مہینہ وہ اتنا خوشحالی سے گزارتے ہیں کہ دیگر جو بالمقابل دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود ہی پریشان نظر آتے ہیں. تو حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بہت زیادہ رکھی ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ ہم اگر حلال کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیں گے تو یہ منع ہو جائے گا, یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہمیں تو یہ حرام کی طرف لے کر جا رہی ہے. وہ ناجائز ہوئی, حرام ہوئی تو ہمارا خود جسم جو پل رہا ہے وہ حرام سے پلے گا, ہماری نسلوں کا جسم جو پلے گا وہ حرام کے ساتھ پلے گا. تو وہ اپنے آپ کو ہم تو معاذ اللہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. پھر ہم نے تو جہنم کی طرف نہیں جانا بلکہ جنت کی طرف جانا ہے. ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں کہ جو ہمیں حلال کی طرف لے کر جائیں, وہ جو ہمیں جنت کی راستے کی طرف لے کر جائیں. یہاں پر میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک شخص گزرا اور اس کی چستی دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ اے کاش کہ اس کی یہ بھاگ دوڑ اور یہ چستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی, اللہ کی راہ میں ہوتی ہے, اللہ کی راہ میں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھیں غریبوں کے آقا, ہمیں ڈھارس دینے والے کیا کریم آقا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے. فرمایا کہ اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے, اور اگر یہ اپنے لیے نکلا ہے کس نیت سے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ راہ خدا میں ہے. صدقے یا رسول اللہ اکبر. کہا کہ یہ تو راہ خدا میں ہے, لیکن اگر یہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے, تفاخر تکبر کے لیے نکلا ہے, فرمایا کہ پھر کیا ہے, یہ پھر شیطان کی راہ میں ہے. پہلے تو یہ بیان کیا کہ اپنے بچوں کے لیے نکلا ہے, ان کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا, اپنے بوڑھے والدین کے لیے نکلا, اپنی ذات کے لیے کہ کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے, تو یہ راہ خدا میں سے کہا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ ہم رزق حلال کی طرف جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کی کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یہ اس کو بھی فرض قرار دیا گیا, لیکن وہ آگے اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تلاش سے مراد جستجو کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے, بلکہ مزید یہ کہ عبادات فرضیہ, جو ہماری عبادات فرضیہ ہیں, جو عبادات ہم پر فرض ہیں, کہا کہ ان کے بعد یہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے فرائض جو ہیں اس پر موقوف ہوتے ہیں. ہمارے مال کمانے پر بہت سے فرائض موقوف ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے, حج فرض ہے تو ہمیں مال کی ضرورت پیش آئے گی, ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہمیں مال کی ضرورت, ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں طاقت تو چاہیے نا, طاقت کے لیے ہمیں کھانا کھانا ہے تو کھانے کے لیے بھی ہمیں مال کی. امیر اہل سنت بھی اکثر اچھی چیزیں جب کرواتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, تو یقیناً عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے رزق تو یقیناً بہت بیٹر کرتا ہے. جی بالکل بالکل. تو البتہ یہ اتنا ہی ہے کہ یہ ان کے لیے, سب افراد اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ وہ افراد کہ جن کا خرچ کسی دوسرے پر نہیں ہے, وہ مثلاً یہ ہے کہ اب جس طرح بچے ہیں, اب بچوں کا خرچ اپنے اوپر نہیں ہوتا, چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والدین کے اس میں ہوتے ہیں, یا بڑے بھائی ہیں جو بھی سرپرست ہیں ان کے, یا مالدار آدمی ہے وہ بھی یہاں سے نکل جائے گا. البتہ وہ افراد کہ جو اپنے لیے کماتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے, تو پھر جس نے جتنا کمانا ہے اپنی ذات کے لیے اکیلا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کمانا ضروری ہوگا کہ اس کی ذات کو کفایت کر جائے. اگر اس کے بچے ہیں تو ان کی پرورش کے لیے, ان کے کھانے پینے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر وہ اتنا کمائے کہ اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے. حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنا, جس طرح مال 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 کی کثرت, بندے کی جو حرص ہے قبر کی مٹی ہی اس کی حرص کو بجھائے گی, وگرنہ یہ بجھ نہیں سکتی. تو بہرحال مال جب ہم کمائیں تو ہم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے ہی کمائیں, اور شریعت
جو ہماری رہنمائی کرتی ہے, جو علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ضرور ان سے پوچھیں. کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی کام کریں تو ضرور ہم علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں. صحیح صاحب, میں اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے دور حاضر کے حوالے سے, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی رہنمائی اس میں ہو. اور ڈیفینیٹلی ایک تعداد ینگسٹرز, اور کیونکہ پیسہ کمانے کا رجحان اکثر دو کہہ سکتے ہیں کیٹیگریز کی طرف زیادہ نظر آتا ہے. ایک تو جو اپنا کریئر بیسیکلی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, صحیح, اور ایک جو پریکٹیکل لائف میں اب چونکہ ازواجی زندگی میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں یا پھر ازواجی زندگی میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں, اب ان کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے. اتنی ساری ونڈوز آپ کے سامنے کھول دی گئی ہیں پیسے کمانے کے حوالے سے کہ اب ایک ایسا رجحان نوجوانوں میں نظر آتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ شادی تو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, ابھی انہیں بیسیکلی سٹیبل ہونے کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے. لیکن جب آپ اپنے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ماضی کے محرابوں میں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیسیکلی لائف کو دیکھتے ہیں اور ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہاں پر تو بیسیکلی ہمیں تو پیسہ کمانے کا رجحان, یا بیسیکلی اگر آپ اس پہ اسپیسیفکلی بات کریں تو ایسا اتنا نظر نہیں آتا تھا. ڈیفینیٹ ان کے بزنس تھے موجود, لیکن ہم نے کبھی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے بزنس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہو. جی, لیکن ان کا بیسیکلی اپنے مورل لائف, اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپس کے حوالے سے اس پہ بہت سارے ٹاپکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے. لیکن یہ آج جو رجحان بالکل اپوزٹ دیکھنے کو ملتا ہے, اسلاف کی ٹیچنگز اور اسلاف کی بیسیکلی پریکٹیکل لائف کو چھوڑ کر ایک نئے ٹرینڈ کی طرف نوجوانوں کا بیسیکلی رجحان ہونا, اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ سوچ کہ میں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں, جی, اس کے بعد میں کچھ کروں گا. ایون کہ اگر دینی معاملات میں بھی ہمیں کچھ کہا جائے تو ہم یہی کہہ کر انہیں خاموش کر دیتے ہیں, یار ابھی تو میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, آئے گا, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے اور کر لوں گا, فی الحال میں روزگار کما لوں. دیکھیں عبدالرزاق بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیے کہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. رب کے پیار کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. وہ خالق جو ہمیں پیدا کرے تو کیا ہمیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ہمیں بے سر و سامان چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ہمیں تنگس چھوڑ دے گا؟ وہ مالک تو اپنے ایک بلا تشبیہ و تمثیل میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے تو وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو ہم اس مالک کے پیار کو مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اس نے بولنے کی طاقت دی ہے, اس نے سمجھنے کی طاقت دی ہے. آج جو دماغ لڑا کر ہم کئی ونڈوز ہمارے سامنے کھلتی ہیں, ہم ایک ونڈو میں جا رہے ہیں, دوسرے میں جا رہے ہیں, تیسرے میں جا رہے ہیں, ہم یہاں سے مال کما رہے ہیں, وہاں سے مال کما رہے ہیں. تو جس مالک نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے, جس مالک نے ہمیں یہ سوچنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, پکڑنے کی, چلنے کی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو کیا وہ مالک ہمیں بے سر و سامان چھوڑ دے گا؟ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتا ہے تو اس کا رزق اللہ پاک لکھ دیتا ہے. ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. نہ ایک روپیہ نہیں, ایک روپے ایک آنے کے بھی کروڑویں حصے سے بھی نہ تو ہمیں زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے. جتنا رب تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا ہمیں. جتنا لکھا ہے کہ بس یہ اس سے زیادہ نہیں, بس اتنا ہی, نہ کم نہ زیادہ, اتنا ہی ہمیں مل کر رہے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کے حصول کے لیے جو ہمیں مل کر ہی رہے گا, تو اس کے حصول کے لیے ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے, ہم کس ڈگر پر چلے, ہم کس راہ پر چلے, کس راستے کا تعین ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے صرف غور کرنا ہے. جب ہمارے سامنے یہ چیز آئے, اور یہ ہم نے دیکھیں راسخ کرنے کی بات ہے, ہمیں اپنے مالک پر اعتماد ہونا چاہیے. اتنا تو دیکھیں, ہم عبدالرزاق بھائی, ہم جب پلین میں بیٹھتے ہیں تو پائلٹ پر اعتماد تو کرتے ہیں نا, اعتماد کر لیتے ہیں. ہم یہ تو نہیں شور شرابہ کرتے یار پتہ نہیں کیسا چلاؤ گے, ادھر چلاؤ گے ادھر چلاؤ گے, کیا اعتماد. ہم گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل. اپنے مالک پر اعتماد تو ہو, اپنے رب پر اعتماد تو ہو کہ میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں سلائے گا. وہ رب جو پرندہ, دیکھیں ہم تو پھر مال جمع کرتے ہیں, پرندہ کون سا مال جمع کرتا ہے؟ ایک چونٹی کو چھوڑیے, ایک چونٹی ہے وہ حشرات الارض, یہ ایک جمع کرنے کی اس میں خصلت ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کون سا جانور جمع کر کے رکھتا ہے؟ کل کے لیے کون جمع کرتا ہے؟ ہمارا اتنا تو اعتقاد ہو, اتنا تو یقین ہو کہ جو ایک چڑیا پر, جو ایک چھوٹے سے پرندہ, چڑیا ہو, پرندہ ہو, اسے اتنا یقین ہوتا ہے, وہ صبح اڑتی ہے, اسے یقین ہے کہ میں جب واپس پلٹ کر اپنے گھونسلے میں آؤں گی تو میں بھوکے پیٹ نہیں آؤں گی,
میرا پیٹ بھرا ہوگا، لیکن وہ اسے اتنا بھی یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، وہ رب ضرور کل کھلائے گا. اتنا ہمارا اعتقاد، اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. صحیح صاحب، مال جس طرح اس کے بیشتر فوائد ہم نے یہاں پر آج ڈسکس کیے، تو اس کے کچھ ایک آزمائش بھی یقیناً ہوگی، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی کہ کسی ایسی سچویشن میں یہ مال جو ہے ہمیں آفت میں بھی مبتلا کر سکتا ہو. تو یہ اخروی ایسپیکٹ سے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں ڈسکس کیا کہ یقیناً بروز معیشت اس بات کا سوال بھی ہوگا کہ اپنا مال تم نے کہاں خرچ کیا. لیکن اگر میں دنیاوی ایسپیکٹ سے آپ سے پوچھوں کہ کیا مال جو ہے وہ دنیا میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے؟ ضرور ڈال سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، یہ آزمائش ضرور ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی گزشتہ امتوں کی آزمائشیں جو ہیں وہ مختلف احوال سے ہوئی ہیں، لیکن اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی مال دیتا ہے، رب تعالیٰ جانچ فرماتا ہے، امتحان فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا رہتا کتنا ہے، یہ کتنا، پہلے تو یہ سجدوں سے اٹھتا نہیں تھا، اب اس کو میں نے مال دے دیا ہے، اب یہ کتنے سجدے کرتا ہے، اب کتنی عبادت کرتا ہے، اب کتنا نیکی کی دعوت کی طرف آتا ہے، اب کتنا شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے. اور کبھی مال لے لیتا ہے، مال تھا تو بڑے سجدے تھے، اور جب مال لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایات، معاذ اللہ، اس طرح کے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں مال کے کئی نقصانات ہیں. ہم سب سے پہلے تو ہم بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں جی کہ مال چوری نہ ہو جائے، مال غصب نہ ہو جائے، مال ضائع نہ ہو جائے، مال جل نہ جائے، مال برباد نہ ہو جائے. اچھا، مال کو حاسدوں کے حسد سے بھی بچانا ہے، بد نظروں کی بد نظری سے بھی بچانا ہے. اس طرح کی مطلب بہت ساری ٹینشنیں ہم اس دنیا میں بھی رہ کر پال رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں یہ ٹینشنیں بھی. صحیح صاحب، آپ نے جس طرح بھی فرمایا کہ مال دے کر بھی آزماتا ہے رب، مال لے کر بھی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ واقعی جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مال نہیں ہے تو سجدے اور عبادات کا بڑا اہتمام ہے، اور جب آ گیا مال تو کافی ماشاءاللہ. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اوور نائٹ سکسیس، یا پھر کہ جن کے بارے میں بڑے ایک ٹرمینالوجی مشہور ہے کہ راتوں رات امیر ہو جانے والے یا نئے پیسے دیکھنے والے، اس طرح کی زمانے میں مشہور اس طرح کے جملے. تو ایسے اب فار ایگزامپل دیکھا گیا کہ بڑی بڑی عمارتوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن حال یہ ہے کہ نہ مساجد کی طرف رخ ہے، اذان ہو رہی ہے گھروں پر، اور ایون کہ یہاں تک میں معافی چاہوں گا لیکن اکثر ایسی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ جس سے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز، اب مسجد و مساجد کی طرف آنا تو بہت دور کی بات، لیکن بظاہر موصوف کو تو وضو کے معاملات بھی نہیں پتہ. تو یہ کیا رب کا فضل ہے؟ عبدالرزاق بھائی، مال کبھی رحمت بھی بنتا ہے اور کبھی مال آزمائش بھی بنتا ہے، فتنہ بھی بنتا ہے. یہ ھذا من فضل ربی ہم بڑا سا لکھ لیں میرے پر میرے اللہ کا فضل ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے کہ بھائی مال دیا، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم تو بڑے سجدے کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے. اب رب تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، تم مسجد سے دور، تم اللہ کی یاد سے دور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے دور، ہر چیز سے دور. اور کہاں پر نظر آ رہے ہو؟ ان مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان مقامات پر نظر آ رہے ہو اور اپنا مال وہاں پر صرف کر رہے ہو جہاں پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو یہ فضل نہیں، یہ امتحان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانچ ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پہلے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب رب پکڑ فرماتا ہے پھر خود فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر بڑے بڑے جبے والے، بڑے بڑے دستاروں والے اور بڑے بڑے خزانوں کے مالک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی موتیں دیتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ عبرت بنتی ہیں. بڑے بڑے قارون کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ تھا، فرعون بھی بڑے خدائی کی دعوے کرنے والا اور بہت کچھ رکھنے والا تھا، لیکن جب رب نے پکڑا، رب کی پکڑ آئی تو پھر کیسی سخت رب تعالیٰ کی پکڑ آئی. تو مال جہاں پر کبھی رحمت کی صورت بنتا ہے، وہ اسی صورت میں رحمت بنتا ہے کہ جب بندہ شریعت کو مروز خاطر رکھتا ہے. وہ آزمائش بھی بنتا ہے مال،
کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر ان مقامات پر اپنے مال کو خرچ کریں جہاں پر اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ اللہ کریمہ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ آج کے اس پورے پروگرام میں ہمیں جو سیکھنے کو ملا، جو شعور اور آگاہی ہمیں ملی، نمبر ایک تو یقیناً جب بھی اپنی زندگی میں جب کبھی بھی بزنس اسپیکٹ سے آپ کوئی انیشیٹو لیں، آغاز کریں، کاروبار کی طرف جائیں یا امپلائمنٹ کی طرف جائیں، ملازمت کی طرف جائیں، شرعی رہنمائی ضرور لیں کہ آیا کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ آیا کہ شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے درست ہے بھی کہ نہیں، آیا کہ آسان لفظوں میں کہوں تو یہ آیا کہ حلال ہے بھی کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ اور آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں جو بات سیکھنے کو آج ملی وہ یہ ہے کہ آپ کا رب پر یقین اور توکل، کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو اسی میسج پر میں آج کا پروگرام یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب میرے مجھے ایسا